السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، پاکستان کے معزز اور پیارے بھائیوں، پاکستان کی صورتحال سے آپ لوگ خود بے حد اور اچھی طرح ہی واقف ہیں۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ حالیہ جو نواز شریف بغیرت نے پاک آرمی کے خلاف اور پاک آرمی کے جوانوں کے خلاف اور ان جرنیلوں کے خلاف جو بکواس کی ہے، کیا ان کے بچے اس محاذ پہ لڑائی کر سکتے ہیں؟ ان کے وہ کدو جیسے بچے کیا سرحدوں پہ اتنی دیر پہرا دے سکتے ہیں؟ کیا یہ لوگ سرحدوں پہ کھڑے ہو کے ان جوانوں کی تکلیف کو برداشت کر سکتے ہیں؟ آج یہ بغیرت شخص یہاں سے بھاگ کے انگلینڈ جا کے اپنی ملکہ الزبتھ کی ٹٹی صاف کر رہا ہے۔ اگر یہ ایسا گھٹیا اور کمینہ انسان ہے جو اپنے ہی ملک کے بارے میں اور اپنی آرمی کے بارے میں اور اپنے جنرلوں کے بارے میں ایسی گندی گفتگو کرتا ہے، میرے حساب سے اس کو تو واجب القتل ہونا چاہیے۔ اگر میرے بس میں ہو تو میں ایک آرمی کا ایک چھوٹا سا مجاہد ہوں اور میرا دل کرتا تھا کہ میں اس کی گردن اڑا دیتا۔ یہ انتہا کا ایک بغیرت اور ذلیل انسان ہے جس نے ملک کو بے دردی سے لوٹا ہے۔ 30 سال، 35 سال، 40 سال زرداری اور یہ دونوں قبیلے ایک نہایت غریب پسماندہ سے لوگ تھے۔ ان لوگوں نے اتنی دولت بنائی، اتنی دولت بنائی، اتنی دولت بنائی کہ یہ اب پاک آرمی کو بھی پنجاب پولیس میں کنورٹ کرنا چاہتے تھے تاکہ وہ ان بغیرتوں کے آگے پیچھے کتوں کی طرح گھومنے سکے۔ ان کتوں کے لیے پنجاب پولیس ہی کتا بن سکتی ہے، لیکن میری پاک آرمی نہیں بن سکتی۔ میری پاک آرمی ایسی پاک آرمی ہے جس کا نعم البدل پوری دنیا میں نہیں ہے۔ ہاں دوستو، رہی بات دوسری کہ آئی ایس آئی نہ ہوتی تو ان کتوں پولیٹیشنوں نے ہمیں کب کا مقروض اور کب کا اپنا ہمارا ایٹمی ریکٹر ان یہودیوں کے حوالے کر دینا تھا۔ اس کتے نواز شریف بغیرت نے آج تک گلبشن یادو کو کبھی یہ کہا ہے کہ یہ ایک دہشت گرد ہے؟ یہ کتا صرف اس کی شکل دیکھے جیسے ایک بولی بگیاڑ کی ہوتی ہے، بولی کتے کی ہوتی ہے۔ بولی بھی اس سے اچھا ہے کہ وہ جس کا کھاتا ہے نا، کم از کم اس کا حیا تو کرتا ہے نا۔ اور یہ بغیرت پاکستان کی جڑیں کھوکھلی کر 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 کے آج یہ بغیرت لندن کی گلیوں میں گھوم رہا ہے۔ اوپر سے بغیرت کہہ رہا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ او بغیرت، تو اتنا بیمار ہے؟ تو کتنا بیمار ہے؟ بیمار تو وہ شخص ہوتا ہے جو آرمی کے جوان ہیں، جنہوں نے اپنی ٹانگوں کا، اپنی جانوں کا، اپنی سر کا، اپنی جوانی کا نذرانہ پیش کیا اپنے ملک کے لیے۔ کاش یہ پولیٹیشن ہمارے ملک میں نہ ہوتے تو آج ہمارا ملک کافی آگے ہونا تھا۔ صدر ایوب کے دور میں ہمارے ملک میں 2 ڈیم بنے، جس کی وجہ سے آج تک ہم لوگ ترقی کر رہے ہیں، اور انہی 2 ڈیموں کے بل بوتے پر ہم نے پاکستان کو سیراب کر رہے ہیں۔ اگر یہ کتے پولیٹیشن چاہتے تو کتنے ڈیم بنا سکتے تھے؟ انہوں نے ایک ڈیم بھی نہیں بنایا۔ سی پیک جنرل پرویز مشرف کا منصوبہ تھا
کیونکہ پاک آرمی ہمارے ملک کے لیے مخلص بھی ہے اور وہ ملک کو آگے لے کر جانا چاہتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف نے بادشاہ ڈیم کا افتتاح کیا، جنرل پرویز مشرف نے سی پیک کا افتتاح کیا، جنرل پرویز مشرف نے اپنے 8 سالہ دورے حکومت میں، جن کو یہ ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، ڈکٹیٹرشپ نہیں کہتے، اصل میں یہ جمہوریت ہے۔ کاش یہ سب لوگ سمجھ سکیں، یہ کتے پولیٹیشین، کہ ہماری آرمی وہ آرمی ہے جس کا نام سن کے یہودیوں کے پیشاب نکل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہماری آرمی اللہ کے بعد اگر اس ملک کو جو چلا رہی ہے نا، وہ ہماری پاک آرمی ہے۔ اور میرے جوانوں سے پوچھو کہ وہ سر دھاڑ کی بازی لگا کر شہید ہونا پسند کرتے ہیں۔ ان کے بچوں کو دیکھو، وہ کتے انگلینڈ میں بیٹھے ہیں، ان کتوں کا یہ ملک تھا، وہ اس ملک کو چھوڑ کے انگلینڈ میں ملکہ الزبتھ کے چھاؤں تھلے بیٹھے ہیں، اس کی پوٹی صاف کرتے ہیں یہ لوگ۔ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ہے جمہوریت، یہ پولیٹیشین ہے، یہ جہل عوام پھر انہی بغیرتوں کے پیچھے لگی ہوئی ہے۔ ان بغیرتوں سے ہمیں کب جان چھوٹے گی؟ کم از کم جو میری آرمی کو برا کہے گا میں اس کے اندر سے گزر جاؤں گا۔ ان کو کیا پتا شہداء کیا ہوتے ہیں؟ شہداء وہ ہوتے ہیں جن کا کنٹری ہوتا ہے، جو قربانیاں دیتے ہیں، ملک ان کا ہوتا ہے۔ یہ کتے چاند ووٹ لے کر آ جاتے ہیں اور ہماری آرمی، ہمارے جرنیل، ہمارے سپاہی، ہمارے ایک ایک ISI کا جوان جو اس ملک کی خدمت کے لیے اپنے اور اپنے خاندان والوں کو بھلا کر صرف آرمی کے لیے کام کر رہا ہے۔ کچھ لوگ بغیر پیسے کے لیے آرمی کا کام کر رہے ہیں اور کچھ لوگ پیسے کے لیے کر رہے ہیں۔ لہذا دوستو میری آپ سے گزارش ہے، ان بغیرتوں سے بچیں۔ ان بغیرتوں کا نام بھی لینا میں پسند نہیں کرتا۔ جو میری ملک کی فوج کو برا کہے گا وہ لعنتی ہے، وہ یزید کی اولاد میں سے ہے۔ یہی تو یزیدیت ہے نا۔ اگر یہ لوگ اپنے بچوں کو آرمی میں کیوں نہیں بھیجتے؟ اس لیے نہیں بھیجتے کہ یہ لوگ، اگر یہ لوگ آرمی میں بھیج دیں تو وہ شہید ہو جائیں گے۔ ان کتوں کو مزہ آتا ہے دنیا میں، اور ہمارے جوان جو ہیں وہ فائٹ کرتے ہیں ظلم کے خلاف۔ اور جو لوگ اپنے ملک کے لیے فائٹ کرتے ہیں، شہداء کا ہی ملک ہوتا ہے۔ شہداء کے علاوہ ملک کسی کا نہیں ہے۔ جنہوں نے اپنا جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جو اپنی ٹانگوں سے معذور ہو گئے، جو ابھی جن کی شادی ہوئی تھی وہ لوگ، ان بیوہ ہوگی وہ عورتیں، ان کا بھی حوصلہ کم از کم دیکھیں۔ آج سب آرمی کو برا کہتے ہیں، کیوں؟ ریزن کیا ہے؟ آرمی آپ کو کیا مارتی ہے؟ آرمی آپ کے ساتھ کیا ظلم کرتی ہے؟ اگر یہ پاک آرمی نہ ہوتی تو یہ ملک بھی نہ ہوتا۔ اللہ پاک نے اس آرمی کو اتنی پاور اور اتنی اس کی مدد کی کر رہا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ یا رب العزت اللہ پاک میری آرمی کو سدا ہمیشہ خوش و خرم رکھ، اور میری آرمی کے علاوہ اس ملک کے لیے کوئی بندہ بھی اچھا نہیں سوچ سکتا۔ یہ سب لوگ اپنے پیسے بنانے کے چکر میں ہیں۔ جنرل
کوئی ایسے نہیں بنتا، جنرل بننے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ ایک جرنیل جو ہے نا، یہ 100 کافر جو ہے نا پولیٹیشین، ان کو میں کافر بولتا ہوں، ان 100 کافروں سے ایک جرنل جو ہے نا وہ ہیوی ہے۔ وہ اس لیے ہیوی ہے کہ وہ ملک کا سوچتا ہے، وہ اپنا نہیں سوچتا، اپنے بچوں کا نہیں سوچتا، اپنی کسی چیز کا نہیں سوچتا، اس کو صرف اپنے ملک کے لیے لگن ہوتی ہے۔ تو اس کتے نے جو بغیرت نے تقریر کی ہے میری پاک آرمی کے خلاف، اور میرا دل کرتا ہے کہ اس کتے کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کے نا پتھروں میں وزیرستان لے جا کر اس کو وہاں پہ لے جا کر اس کو گھوڑے کے پیچھے باندھ کے اس کو چکر لگوائیں پہاڑوں کے اوپر، جب تک یہ ان جوانوں کی تکلیف کو محسوس نہیں کرے گا اس کتے کو نہ چھوڑے۔ اس کتے کی شکل دیکھے، اتنی بگیاڑ جیسی ہے، یہ بندہ بیمار ہے، بیمار ایسے ہوتے ہیں؟ ہم سے پوچھو جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں، جن کی طبیعت ایسی ہے، اب خود دیکھ لیں گے تو آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ لوگ ملک کے لیے اتنا کیوں لڑتے ہیں۔ اس لیے لڑتے ہیں، یہ ملک شہداء کا ہے، اور ہم اس ملک کو بچانے کے لیے اپنی تن من دھن سب کچھ قربان کر دیں گے۔ کبھی کسی پولیٹیشین کا بچہ آرمی میں گیا ہے؟ نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ اس لیے نہیں گیا کہ وہاں پہ ڈسپلن ہے۔ اگر وہ ڈسپلن کی پاسداری نہیں کرتا تو اس کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہ کتوں کو صرف مزہ آتا ہے دنیا میں عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے۔ اور اس کتے نے جو جرنلوں کے بارے میں بولا ہے، وہ بھی جرنیل ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو بچایا ہے۔ اس کتے کو کیا پتا کہ ایک جرنل کیا چیز ہے، ایک سپاہی کیا چیز ہے۔ ایک سپاہی کا نعم البدل نہیں یہ لوگ عطا کر سکتے، تو ان کتوں کے لیے ہم اور کیا کہہ سکتے ہیں۔ میری عوام سے اپیل ہے کہ اپنی آرمی کو سلام کرو، ان کے پاؤں کو بھی اگر آپ چومنا پڑے نا تو وہ بھی چومو۔ اللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک میری پاک فوج کو سلامت رکھے، اور اللہ میاں اس کو کامیابی دے ہر قسم کی، کیونکہ یہ نڈر لوگ ہوتے ہیں، ان کو شہادت سے پیار ہے، ان کو دنیا سے پیار نہیں ہے۔ اگر ان کو دنیا سے پیار ہوتا تو یہ بھی دولت بنانے کے چکر میں لگے ہوتے، اور یہ بینچود کھاتے خود ہیں اور کھاتے آرمی میں ڈال دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اگر ایک آرمی ٹریول کرتی ہے تو اس کے ایکسپینسو تو ہوتے ہیں، اور جب وہ ایکسپینسو ہوتے ہیں تو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں جرنیل کھا رہے ہیں، بریگیڈیئر کھا رہا ہے، کرنل کھا رہا ہے، فلاں کھا رہا ہے، ٹمکان کھا رہا ہے۔ وہ بینچو دو تمہارے پاس اتنی دولت ہے اور تم لوگوں نے کہاں لے کر جانی ہے۔ نواز شریف کے باپ کی قبر پہ بھی ایک سپاہی پنجاب پولیس کا کھڑا ہے۔ اب وہ دیکھو، وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی بہت اہم شخصیت ہے جس کے بینچوں کو وہ قبر سے نکال کے کسی نے لے جانا ہے وہاں سے۔ یہ بغیرت نے ہمارے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اس بغیرت نے مودی کے ساتھ مل کر جو اسٹریٹجی بنائی تھی، جنرل رحیل شریف نے اس چیز کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے۔ اس کو تکلیف ہی یہ ہے کہ پاک آرمی جو ہے وہ میرا حکم کیوں نہیں مانتی۔ وہ میری آرمی ہے، میرا آرمی میں خون ہے، اس میں شہداء کا خون ہے، اور وطن ان کے ہوتے ہیں جو شہید ہوتے ہیں۔
وہ شہید کو ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ شہید کا وہ مرتبہ ہے جو یہ کتے نہیں جان سکتے۔ یہ کتے صرف پیسہ گننا جانتے ہیں، اس کے علاوہ میری پاک فوج پہ الزام تراشی کرنا جانتے ہیں۔ تو بھائیو پلیز ان کتوں کو بلا کر اپنی آرمی کا ساتھ دیجیے گا، اور اس آرمی کی وجہ سے آج ہم لوگ قائم و دائم ہیں۔ پاک فوج زندہ باد۔